الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ عبادات کی قبولیت کی دعا، اللہ آپ کی یہ عزائے امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے غم میں شریک ہونا قبول فرمائے، اور اللہ اس غم کے صدقے میں ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، پہلے 2 دن میں نے احادیث کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا مقام اور اہمیت بیان کی تھی، پھر ایک آیت مبارکہ کے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور مقام اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ایک آیت مبارک کے ذریعہ یہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام حسن اور امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے، وہ اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیغمبر کی ڈیوٹی اور فریضہ تھا کہ وہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی اہمیت بیان کریں، ان کا تعارف کرائیں یہ کون ہستیاں ہیں۔ اسی طرح آج کی آیت بھی میں نے اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت پہ بھی غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام حسن و امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے، یہ ان پر واجب تھا اور خدا کی طرف سے کہ ان کا تعارف کرائیں۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ سخت ہو کہ ان پر واجب تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ نماز کا حکم و اقیم الصلاۃ، اس کی تفصیلات کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، پیغمبر پر فرض ہو جاتا ہے۔ جو قرآن جب کہے کہ لوگوں تم نے نماز پڑھنی ہے تو پیغمبر پر فرض ہے کہ اس کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ تمام اعمال اسی طرح ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ پہ اگر انسان غور کرے تو پھر خود بخود وہ اس نتیجے اگر پہنچے گا کہ نہیں، واقعی پیغمبر پر فرض تھا کہ وہ تعارف کرائیں، کہ یہ جس طرح کل میں نے عرض کیا کہ قربا کا تعارف کرانا پیغمبر پر فرض تھا، آج اسی طرح میں عرض کروں گا کہ اولی الامر کا تعارف کرانا جو ہے پیغمبر کا فرض تھا، اس لیے کہ امت کی قرآن یہ ڈیوٹی لگاتا ہے، قرآن یہ فرض کرتا ہے کہ تم اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دیکھو قرآن مجید کی آیت پہ غور کرو، سورہ النساء کی، آپ خود کھولیں قرآن، اس سورہ کو دیکھیں، 59 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی۔ رب العالمین مومنین کو خطاب کر کے فرماتا ہے، حالانکہ مومن بندہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے اور رسول کی پراپرلی اطاعت نہ کرے۔ پھر بھی ظاہر ہے کہ منافقین نے تو بات سننی ہی نہیں، کفار تو ویسے بھی آؤٹ، تو یہاں مومنین سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے مومنو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے کرنی ہے جی؟ دوسری آیات نے بتا دیا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ چلیں جی، پھر رسول کی ذات پر آگی بات۔ اب دوسری جو حصہ ہے اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی حکم کے ساتھ، ایک ہی فعل امر کے ساتھ، یہ ان لوگوں کے لیے جو سب سمجھتے ہیں الحمدللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پہلا کیا حصہ تھا؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر دوسرا کیا حصہ ہے؟ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دونوں کو اکٹھا فرمایا، ایک ہی لفظ کے ساتھ ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ ٹھیک ہے کہ اور بھی آیات ہیں رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیتی ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں رسول کے ساتھ ایک اور بھی گروپ شامل ہے، پورا گروپ شامل ہے، چونکہ اولی الامر ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ جو عربی گرامر کو سے واقف ہیں، یہ اس سے ایک دو کی بات نہیں ہے، یہ کہ جمع کی بات ہے۔ تو یہ بات پیغمبر کی زندگی میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ پیغمبر خود ہی اولی الامر بھی تھے، پیغمبر نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ ان کے زمانے میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی اور جو ہے وہ، البتہ پیغمبر کو ضرورت تھی کہ ان کے بعد کون ہے، ان کے بعد کون ہے، تاکہ امت مسلمہ میں اختلاف نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں۔ چونکہ آپ ذرا انصاف سے چھوڑیں اس بات کو، کوئی کیا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ وضو پر نہیں ہوئیں، نمازوں پر نہیں ہوئیں، ہاتھ کھول کر پڑھتے ہو یا باندھ کر پڑھتے ہو، وضو ایسے کرتے ہو یا وضو ایسے کرتے ہو، اس پہ لڑائیاں نہیں ہوئیں، تیمم کیسے کرتے ہو، اس پہ لڑائیاں نہیں ہوئیں۔ لڑائی اگر ہوئی ہے امت مسلمہ میں، سول وارز اگر ہوئی ہیں اور آپس میں لڑے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے، تم کیسے آ گئے ہو، تم کیسے آ گئے ہو۔ اسی طرح کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو لڑائیوں اللہ اور رسول کی طرف سے بات ہو گئی تو ذرا سوچ کر کیا کریں کہ اللہ اور رسول کو کل کا پتہ ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، رسول کو بتایا ہے جو ان کی ضرورت تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جہاں تک امت کی ضرورت تھی رسول کو بتایا ہے، تو پیغمبر اور چلے سبحانہ تعالیٰ کو انوالو کریں، وہ کیسے اس بات سے غافل رہ سکتے ہیں کہ لڑائیاں چلیے چھوڑ دیں ان کو لڑنے کے لیے۔ ادھر سے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، ادھر سے بتایا نہیں۔ اولی الامر کا بتانا پیغمبر پر فرض تھا۔ یہ تو خیر اگری ہو گئے، اس پر تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت امت پر واجب ہے، تو پیغمبر کا کام ہے کہ وہ بتائے اولی الامر کون ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کا نہیں بتاتے پیغمبر تو کوئی اور طریقہ، مثلا جی آپ نے کیسے الگ کرنا ہے، کیسے بندے کو چننا ہے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے اور کس طرح کرنا ہے تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو، سلوک سے، اتحاد سے، اتفاق سے، اکٹھے بیٹھ کر، یا آج کل مثلا بیلٹ پیپر سے الیکشن ہوتا ہے، لوگ صدر کو چنتے ہیں، پرائم منسٹر کو چنتے ہیں۔ پیغمبر کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مناسب آسان طریقہ بتا دیتے تاکہ صحابہ کے اندر اختلاف نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں۔ لیکن ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ پیغمبر نے کبھی الیکشن نہیں کرایا، الیکشن کی تربیت ہی نہیں دی صحابہ کو۔ نماز، روزہ، غسل، تیمم، حج، ہر بات کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں۔ میراث، کوئی مر جائے تو کون وارث ہوگا، کیسے وارث ہوگا، کتنے کا وارث ہوگا، اس کا کتنا حصہ ہے، ہر چیز بتائی پیغمبر نے۔ نہیں جو بتایا، ہم یہ لوگ غلط چیز کہتے ہیں، غلط بات ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے کہ مسلمان جنرلی کہتے ہیں کہ کسی کا کچھ نہیں بتایا، جب چھوڑ گیا اسے امت پر۔ اچھا، امت خود کہہ دیتی کہ آپ کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ خود کیوں نہیں شاید چلے جاتے پیغمبر کو بتائیں یا رسول اللہ؟ پیغمبر کہتے نہیں میرے پاس وہی نہیں آئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو بات کلیئر ہو جاتی۔ لیکن یقین جانے کہ صحابہ اتنے ایگر تھے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نہ کوئی اولی الامر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو بہت دور سقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر الیکشن کیا۔ اس کے علاوہ 2.5 سال بعد صرف حضرت
ابوبکر بیمار ہوئے اور موت کے قریب پہنچے تو جناب عائشہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں پلیز امت کو بغیر راہبر کے نہ چھوڑیے. وہ 2.5 سال پہلے جناب عائشہ بھی عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ امت کو بغیر راہبر کے نہ چھوڑیے. یقین جانیں اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ اولی الامر پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو سنت چھوڑی ہے وہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور تعینات متعین کیا ہے. فلاں گورنر ہے، فلاں کمانڈر ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو دوسرا کمانڈر ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر تیسرا کمانڈر ہے. یعنی پیغمبر اس طرح معین فرماتے تھے، کھلی چھٹی نہیں تھی کہ تم چاہو جس کو بنا لو. یہ ہے پیغمبر کی سنت. اس کا مطلب پیغمبر نے الیکشن کروایا، پیغمبر کی سنت ثابت ہو گئی کہ پیغمبر حتیٰ کہ مدینہ سے جاتے ہوئے کسی کو فرماتے تھے آپ نے نماز پڑھانی ہے. یہ نہیں کہتے تھے جو کھڑا ہو جائے مصلی پہ، جس کی داڑھی لمبی ہو، نہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے میرے بعد مصلی پہ. یوں پیغمبر جو ہیں وہ متعین فرماتے ہیں. اب سارے عمر کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے پیغمبر امت کو چھوڑ جا رہے ہیں، بتائیں گے نہیں کیا اصول ہے. اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کیسے الیکشن کرنا ہے، کیسے. میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ پیغمبر نے کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں کہا، اگر ناراض نہ ہوں تو پیغمبر پر الزام ہے، بلکہ یہ الزام خدا متعال پر جاتا ہے کہ انہوں نے اس ذات نے محمل چھوڑ دیا پوری مصطفیٰ کی امت کو. چلیں یہ تو بتایا نہیں تو کلیئر ہو گیا. کم از کم ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر نے نہ الیکشن کروایا بلکہ اپوائنٹمنٹس فرمائیں جیسے سنت رہی. کون ہے؟ اب یہ بات کتنی واضح ہے، ہاں نہ ماننا چاہے آدمی تو ہم کسی کو زور سے منوا نہیں سکتے. دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرمایا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اسمعوہ فاستمعوا. حضرت علی کے بارے میں فرمایا، ہاتھ پکڑے فرمایا. مختلف ابھی باتیں اور بھی آئیں گی لیکن میں اسی پہ نہ کھڑا رہوں. فرمایا اس کے بعد بھی فرمایا لیکن اولی الامر جو ہیں جس کی اطاعت اگر غور کریں اس آیہ مبارکہ پر تو پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر ایسا ہی معصوم ہے جیسے کہ پیغمبر معصوم ہے. اس لیے کہ اللہ کسی کو بغیر شرط کے جو غیر معصوم ہے اس کی اطاعت کو حکم نہیں دیتا. لیکن والدین کی اطاعت کو حکم دیا ہے، لیکن فرمایا کہ جب تک وہ میری نافرمانی کا نہ کہیں اس وقت تک تم ان کی اطاعت نہ کرو. فرما دیا جب تک وہ شرک کا کہیں تو پھر نہ مانو، نہیں تو پھر ان کی اطاعت کرو. اور الامر کو بغیر شرط کے بالکل رسول اللہ کی طرح اطاعت. امام علی صاحب نے کسی نے پوچھا کہ یہی اولی الامر کے آیت اولی الامر کے بارے میں فرمایا کہ یہ بالکل جس طرح وہی اولی الامر ہیں جن کی اطاعت کا حکم جو ہے پیغمبر کے ساتھ ہے، بالکل پیغمبر کی طرح ہیں وہ اطاعت کے معاملے میں. وہ کون ہے؟ فرمایا جن کے بارے میں فرمایا کہ میں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت و اہل بیت. یعنی تمام ائمہ کا اس پر جو ہے وہ اتفاق تھا ائمہ اہل بیت کے گھرانے کا کہ پیغمبر نے معین کیا ہے اپنے بعد اولی الامر کو. اچھا یہ آیت جو نازل ہوئی تو اب ہم نے فائدہ طے کرنا ہے قرآن کی تفسیر یا پیغمبر نے طے کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہے کہ خطرناک معاملہ ہے. اللہ حکم دے اطاعت کرو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ کون ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من هم الذین قرن اللہ طاعتهم بطاعتک، یہ کون ہے جن کی طاعت آپ کے ساتھ ملا کر اللہ نے واجب قرار دی ہے؟ تو پیغمبر نے بتایا، بہت سے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بھائی علی ہے، اس کے بعد حسن ہے، حسین ہے، اور پھر علی ابن الحسین ہے، پھر محمد ابن علی ہے. جابر تم محمد ابن علی کو جا کر ملو گے تو ان کو میرا سلام کہنا. پیغمبر پر ضروری تھا. آج پھر میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل، امام علی علیہ السلام کے فضائل پیغمبر پر ضروری اور واجب تھا کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے راستے سے نہ ہٹ جائیں. وہ حدیث حسن ابتدان حسین منی وانا من الحسین. دوسری حدیث ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. کل والی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قریبی کون ہے جن کی مودت جو ہیں وہ
بن رہی ہے، اجر رسالت بن رہی ہے، اور یہ اولی الامر کون ہے؟ ابھی دوسری آیتیں بھی آئیں گی، لیکن اس آیت مبارکہ نے پیغمبر پر لازم قرار دیا چونکہ اطاعت واجب ہو گئی۔ جب اطاعت واجب ہو گئی تو اب پیغمبر پر ضروری ہے وہ جو ہے وہ یا الیکشن کروائیں یا بتائیں کیسے چننا ہے، ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے، یا بتائیں یہ شخص ہے۔ پیغمبر نے بتایا، دعوت الشریعہ میں بتایا، جا بجا بتایا، ہر جگہ بتایا، آخر میں غدیر کے روز بتایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ پیغمبر کو یہ رشتہ داری کو ایسے نہیں فرما رہے تھے، پیغمبر اپنا فریضہ، جس طرح توحید کا بیان کرنا پیغمبر کا فریضہ تھا، رسالت کا بیان کرنا پیغمبر کا فریضہ تھا، اسی طرح الامر کے بارے میں بیان کرنا پیغمبر کا فریضہ تھا۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں مسلسل کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو فضائل بیان کرتے تھے رسول گرامی، وہ کسی نسبت دوسری نسبت سے نہیں کہ میرے نواسے ہیں، میرا برادر کزن ہے، میرا سن اللہ ہے، نہیں ایسے نہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ یہ حکم خدا تھا کہ حسنین کا بھی تعارف کرائیں اور ان کے والد گرامی کا بھی تعارف کرائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد کون ہے۔ اچھا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی پھر اتنی بات جو واضح ہے تو قرآن میں ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ آپ پر خدا سے پوچھیں، اعتراض کریں خدا پر، یہ تو قرآن تو ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ خداوند متعال نے بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پیغمبر کے بعد آنے والا وارث ہو، پیغمبر بتائیں گے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ پر لازم ہے جب پیغمبر بتائیں تو آپ اس بات کو مانیں، خواہ اس بندے کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پیغمبر اگر معین کر دیں گے تو پھر آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ یہ مرحلہ پیغمبر کا آخری زندگی کے آخری ایام میں ہوا۔ صحابہ کی طبیعتیں کچھ ملول ہوئیں کہ اسامہ بن زید کو کیوں بنایا۔ یہ پیغمبر کا کلمے پڑھنے والوں کی شان نہیں ہے کہ پیغمبر کی کسی بات پر اعتراض کریں، لیکن بہرحال چونکہ بعض لوگوں کی تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مزاج بھی انہوں نے چینج نہیں کیا تھا، تو یہ ہوا، اور یہ بات تاریخ میں موجود ہے۔ تو اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے لازم ہے، پیغمبر کے لیے لازم ہے کہ ان کا تعارف کرائیں، اور پیغمبر نے، ہم گواہی دیتے ہیں، تعارف کرایا۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہ کون ہے میرے بعد، اس لیے کہ پیغمبر نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، چن لینا، بیعت کر لینا۔ بیعتیں بھی کیسے ہوئی؟ اگر یہ بات وہی ہوتی کہ ایسے بیعت بتائی تھی پیغمبر نے، تو پھر جو ہے وہ حضرت ابوبکر جو ہے حضرت عمر کے لیے وصیت نہ چھوڑتے، حضرت عمر جو ہے 6 بندوں کی جو ہے وہ کیبنٹ نہ بناتے یا شورا نہ بناتے۔ یہ باتیں ساری ان کی اپنے اجتہادات تھے، اس کا تعلق پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی رہنمائی، رہبری، تعلیمات سے نہیں تھا، چونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ خود انہوں نے فیصلے کیے، ورنہ ایک جیسے ہی عمل ہوتا نا۔ اب پیغمبر نے مقرر کیا امیر المومنین کو، امیر المومنین نے پیغمبر کے حکم سے امام حسن کو فرمایا کہ آپ ہیں میرے بعد، امام حسن نے پیغمبر کے حکم سے جو اللہ کی طرف سے تھا امام حسین السلام کو بھی فرمایا کہ آپ ہیں میرے بعد۔ اس کو کہتے ہیں جی یہ اولاد فلاں۔ یہ دیکھیں، آپ نبوت کے مسئلے میں دیکھیں کہ حضرت یعقوب ہیں، ان کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں۔ وہاں نہیں کہتے کہ بھئی نبوت یہ نسل میں کیوں چل رہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ چن لے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے بات کہ یہ اولی الامر کا تعارف پیغمبر پر ضروری تھا کہ امت کو وہ کرائیں، تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے۔ اسی کا وہی بات ہے کہ ہر جگہ بیان ہوا کہ امت جو ہے یہ افتراق سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ اس سلسلہ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسانیت کو رہبر کی ضرورت تو ہے، کیسے چنے؟ ہم سارے مل کر بھی، اگر ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو ایک معصوم کی جگہ دوسرا غیر معصوم، وہ قابل بندہ چن نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے موسیٰ نے چن کر لے کے اللہ کی ملاقات کے لیے وہ بندوں کو لے کر گئے، 70 بندوں کو، وہ سارے کے سارے بیکار نکلے۔
خطاب چننا کتنے کا انتخاب ہے تو موسیٰ کا تھا. ہم نہیں جانتے کہ یہ آدمی کون ہے، کیسے ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ہم نہیں چن سکتے. پھر قرآن مجید نے تو آیات کی بھرمار کر دیا ہے کہ وہاں سورہ منافقون ہے، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں کہ منافقین بھی ہیں. اگر فیئر الیکشن ہوتا تو منافقین جیت جاتے، لیکن وہاں الیکشن بھی نہیں ہوا. تو یہ صرف ایک ہی بات ہے. اب وہ کہتے ہیں حضرت علی کیوں نہیں آئے وہاں، مطلب ثقیفہ میں؟ بھائی حضرت علی حضور کی کفن و دفن میں مصروف تھے، تو حضرت علی کو پریشانی نہیں تھی. اس لیے کہ اگر کوئی ماننا چاہتا ہے تو مانے، نہیں ماننا چاہتا ہے تو نہ مانے. علی کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ہاں سمجھایا مولا علیہ السلام نے، دفن کے بعد لوگوں کو سمجھایا، غدیر کا واقعہ یاد دلایا دوسرے. لیکن اگر نہیں مانے تو کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت علی کی مثال حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کی تھی. حضرت ہارون نے دیکھا، سمجھایا، لیکن لوگوں نے نہیں مانی بات، تو بات لڑائی نہیں کی. حضرت موسیٰ نے ذرا پوچھا، آپ نے روکا نہیں ان کو؟ کہا میں نے روکا تو ہے، لیکن میں نے یعنی اپنے الفاظ میں قرآن میں آپ یہ نہ کہیں کہ فرقت بینہما بنے، آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ ڈال دیا ہے. میں اس لیے کچھ نہیں کہا. حضرت علی علیہ السلام وہ شخص جس کی تلوار کا لوہا دنیا مان چکی تھی، جو اپنی ذات آئی تو روک لیا. جو کسی نے کہا کیا علی نے کوئی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی اس پالیسی کو فالو کر رہے تھے جو اللہ جل شانہ نے ڈکلیئر کر رکھی تھی، لا اکراہ فی الدین. میری اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ مانے، اور نہ ہی میرے پیغمبر جو ہیں مجبور کریں گے، نہ میرے نمائندے جو امام کے طور پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا. علی نمائندہ خدا تھے، اس لیے کسی کو مجبور نہیں کیا، خود ساری تکلیفیں برداشت کی، مجبور نہیں کیا. ہاں خود لوگ آئے تو پھر کہا ٹھیک ہے میں حق کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ بات ہے گرامی. یہ اولی الامر کی آیت جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ دوسری بات بہت سمپل، آگے قرآن نے بتایا. اچھا جی، اگر اولی الامر کی کوئی اہمیت ہوتی تو آگے جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، تمہارا اختلاف ہو جائے، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں اولی الامر کا بھی تو ہونا چاہیے تھا. بھائی بات سیدھی ہے. اولی الامر پیغمبر کی شریعت کا حصہ ہیں، تعلیمات کا حصہ ہیں. اگر اولی الامر کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو خود فیصلے نہ کرو، بلکہ پیغمبر کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو. ان کے اگر وہ اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں، ان کے فرامین تلاش کرو کہ انہوں نے کیا فرمایا اس آیت کی. مولویوں کی توجیحات، کوئی کہتا ہے جی جو بادشاہ ہے ان کی بات مانو، کوئی کہتا ہے جی سارے مولوی جمع کر کے انہوں کی بات مانو. یہ باتیں نہیں ہیں. یہ اس طرح اللہ کا حکم نہیں چلتا. یہ مستند بات یہی ہے کہ پیغمبر نے زندگی ساری میں کسی کو الیکشن نہیں کرایا، ہمیشہ متعین فرمائے پیش نماز، گورنر، کمانڈر. تو اولی الامر کو بھی پیغمبر نے ہی متعین کرنا ہے، اور پیغمبر نے کیا ہے. غدیر خم میں کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر نے دکھایا ہے کون کون ہیں. اس کے بعد ہستیاں جو ہیں اسی آیت شورہ کی آیت میں، سورہ قربہ کی آیت میں پیغمبر نے دکھایا، بتایا اور دکھایا. ویسے یہ باتیں پھر بھی آگے آئیں گی کہ کون ہیں جو میرے ساتھ اس معاملے میں شریک ہیں، اللہ کی طرف سے دنیا کے جو ہیں وہ امام ہیں. اب یہ ایک صورت تھی. اسی ایک لفظ میں بات ختم ہو رہی ہے، اسی ایک لفظ کی غلط مطلب نکالنے کی وجہ سے حسین شہید کر دیے گئے علیہ السلام. ایک ہی جملہ تھا. جب مولا نے پوچھا کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں. پھر کہ آپ یزید اولی الامر ہیں، اس کے حکم سے آپ نکل گئے. اگر آج آپ یزید کی بیعت کر لیں سب کچھ حاضر ہے. اس ایک لفظ دیکھیں، اس ایک لفظ کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو پڑھایا گیا، مسلمانوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ ہماری حکومت قائم رہے. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ یزید کو اولی الامر سمجھ کر مسلمانوں نے اصل اولی الامر کو کیسے شہید کیا. یہی وہ بات ہے جس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ بات ہے کہ وہاں
یزید تک آتے آتے بہت سی باتوں میں تبدیلی آ گئی. سب سے پہلا لوگوں نے یہ کام کیا، پہلے حکمرانوں نے، کہ حدیث کی روایت بند کر دی جائے، تاکہ جو فضائل کے حدیث ہیں وہ بھی لوگوں نے بند کر، وہ بھی نہ کریں لوگ. آخر حدیث کے بغیر تو قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کام ہوا. بہت سے دوسرے کام ہیں، انسان ذرا غور کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا زبردست جو ہے وہ سیاست چلی گئی، اور آج اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کربلا پر غور و خوض کرنے کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو وہ راستہ نظر آئے گا جو حسین نے اپنے خون سے جس کو سینچا ہے، حسین نے اپنے خون سے اس کو روشن کیا ہے. چونکہ لوگوں لڑائیاں ہو گئیں، بات نہیں بنی، لوگ فیصلہ نہیں کر سکے، علی ٹھیک ہیں یا معاویہ ٹھیک ہیں، لیکن حسین صاحب نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، کہیں سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس شہادت کے بعد جو مدینہ میں ہوا، اس شہادت کے بعد جو مکہ میں ہوا، بعد میں جو آپس میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں، بنو عباس نے جو نعرہ لگایا، یہ صرف اور صرف کربلا کی شہادت کا نتیجہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلا، ورنہ اس وقت تک تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسے لوگ ہیں. حتیٰ کہ مدینہ والوں نے بیعت کر کے بھی یزید کی جب توڑی تو کہا ہے، اگلے ڈیلیگیشن بھیجا، کہا ہے یزید ایسا آدمی ہے. اور وہی کچھ لوگ، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جیسے آدمی کہہ رہے تھے، حضرت عمر کے بیٹے لوگ، یزید کی بیعت نہ توڑو، یزید اولی الامر ہے، اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ بغاوت ہے، باغی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مسند احمد حمل میں ہے. یہ دیکھو یہ سوچ بنائی گئی تھی. لاکھوں درود و سلام حسین اور حسین کی بہن پر اور حسین کے اصحاب پر. یقین جانی یہ اصحاب بھی عجیب تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس کی بات بیان کرنا، اور بیان کریں تو عجیب لگتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ تھے. شب عاشور جب سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے امام حسین صاحب نے فرمایا، یہ ہوتے ہیں صحابی، فرمایا کہ آپ سب چلے جائیں اور میرے عزیزوں میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. اور دیا بھی بجھا دیا تاکہ جس کو جانا ہے چلا جائے، سر جھکا لیا تاکہ جس کو جانا ہے چلا جائے، اور کوئی ان سے کوئی پوچھا بھی نہیں جائے گا کیوں چھوڑ کے گئے ہو. یہ بھی امام نے کھلی چھٹی دے دی. لیکن وہاں کھڑے ہو کر صحابہ کرام نے مل کر کہا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے. کسی نے کہا، جناب عباس نے فرمایا، عرض کی یا مولا، وہ خدا دن نہ دکھائے جس نے ہم زندہ ہوں اور آپ شہید ہو جائیں. ایک آدمی نے کہا، فرزند رسول، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا دنیا یہ مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی ہے، آپ کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا تو ہم چھوڑ دیتے. یہ ہوتی ہے اطاعت. اس کو کہتے ہیں جو معرفت رکھتا ہے ان ہستیوں کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ان پر کیا نازل ہوتا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی رہ حق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جناب بلاغہ میں کہ اگر میں اپنے خاص جو شیعہ ان کی ناک پہ اپنی تلوار ماروں اور کہوں مجھے چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑیں گے. درود و سلام ان لوگوں پر جنہوں نے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اہل بیت کو پہچانا. ان صحابہ میں سے حضرت مسلم بن اوشہ جب شہید ہوئے، گھوڑے سے زمین پر گرے، زخمی حالت میں تھے. جناب حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. جب سرانے پہنچے تو کہا، مسلم میں بھی آپ کے بعد آنے والا ہوں، لیکن کوئی وصیت ہو تو کہیں. اس نے ایک انگلی کے اشارے سے کہا، حسین. انہوں نے ایک اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، کہا، حسین. جب نماز ظہر ختم ہوئی، اپنے ان کے اسم گرامی میرے خیال میں عبداللہ تھا، کہنے لگے جب گر گئے زخموں سے چور چور ہو کر گرے، تو اس کے بعد ایڑیاں رگڑ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام سرانے پہنچے، پوچھا، سرانے پہنچے تو ایک سوال کیا اس نے کہ یا مولا آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر! کیا ان لوگوں کا عقیدہ تھا، کیا ان لوگوں کا کمال، ان کی سوچیں تھیں.
یہی سوچ ہے. جب انسان اللہ رسول اور امامت اور اولی الامر کو پہچان لیتا ہے پھر ہزاروں کی فوجیں بھی جو ہیں ان کے سامنے آ جائیں ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آ گئی ہیں اور ہمارا کیا بنے گا. نہیں، ان کے لیے موت زندگی سے زیادہ اہم ہوتی ہے رائے خدا میں اگر مل جائے تو. حضرت حر جب آئے اور توبہ کر کے پہنچے، سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس جملے میں کیا کہا اور نے؟ یہی کہا کہ میں نے وہ راستہ روکا، زینب ام کلثوم دیکھ رہی تھی، میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، زینب ام کلثوم دیکھ رہی تھی، کیا مجھے آپ کی ماں زہرا معاف کر دے گی؟ حلی من توبہ، میں آپ کو گھیر گھار کے کربلا میں لایا. اب اللہ تعالیٰ کی آوازیں، میں ان کے اس الفاظ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا سر اٹھا، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کہا بیٹھ جاؤ میرے پاس. کہا نہیں، میں گھوڑے پر ہی سوار ہوں گا، میں پہلے آپ کو یہاں تک لایا، کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ شخص لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے گرا زخمی ہو کر، اس کا گھوڑا پہلے زخمی ہو گیا، امام نے گھوڑا بھجوایا، پھر دوبارہ وہ لڑائی میں مشغول ہو گیا. لڑتے لڑتے جب گرا، امام اپنے بالکل شہبازوں کے ساتھ وہاں پہنچے، سرہانے پہنچے تو حر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. حر کا سر اپنے گود میں رکھا، اس کا خون صاف کیا. اس کے خون پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کر مالتا ہوں. اس کے بعد فرمایا حر تیری بڑی اچھا نام رکھا تیری ماں نے، حر ہے تو. اور پھر فرمایا عرض کی برلہا، میرے حر کو جنت میں مہمانی اور میزبانی عطا کرنا. مجھے لگتا ہے مولا حسین کو شدید احساس تھا کہ وہاں دشمن کی فوجوں سے ایک کمانڈر چھوڑ کر میرے پاس آیا، میں اس کو ایک گلاس پانی کا بھی نہیں دے سکا. پھر امام نے رب العالمین کے دربار میں عرض کی حر کو سیراب کرنا، جنت میں سیراب کرنا. اور تیری کتنی قسمت ہے کہ تیرا سر اور شہزادی کونین کے بیٹے کا جو ہے وہ گود ہے اور تیرا سر وہاں ہے. ہائے سکینہ، تیرا بابا کا جب گرے گا نا گھوڑے سے، کوئی قریب نہیں آئے گا، سب کہیں گے مارو مارو مارو. کوئی پتھر مارے گا، کوئی تیر مارے گا. اگر دنیا دشمن ہے تو صرف زہرا کے لال کی دشمن تھی. مارو مارو، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. امام کے جب قریب گئے تو امام نے کسی سے پانی کا کہا، چونکہ شدید پیاس لگی تھی. لیکن سب نے وہی ظالموں نے کہا کہ حسین جب تک یزید کو اولی الامر نہیں مانو گے اس وقت تک پانی نہیں مل سکتا. اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ ان کے حامیوں پر بھی لعنت کرے، ہمیں حسین کے ماننے والوں میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.